ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بقا کا رستہ۔ بقا کیا ہے، آئیں کچھ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عمل کو عقل سے تحریک اور ضمیر سے رہنمائی ملتی رہے تو اس کا نتیجہ خیر پر مبنی اور خوشگوار ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں عقل استعمال کرتے ہیں، لیکن ضمیر سے رہنمائی لینے سے نتیجہ خیر والا نکلتا ہے۔ ضمیر یعنی من سے اٹھنے والی سچی آواز آج کے انسان کو درپیش مصائب اور مشکلات کا سبب یہ ہے کہ انسان نے وحی یا ضمیر سے ملنے والی رہنمائی کو نظر انداز کر دیا ہے اور محض اپنی عقل پر انحصار کر لیا ہے۔ دوستو، مادہ پرستی کے زیر اثر انسان خود اپنے ضمیر کی آواز بھی نہیں سن رہا اور دنیا میں ترقی کی خاطر موجودہ دور کی کئی انسانی کوششیں اللہ کی خوشنودی سے منسلک نہیں ہیں۔ ناظرین، روح وحی یا ضمیر کی رہنمائی سے آری انسانوں کی عقلی تحریکات اپنے منفی نتائج کی وجہ سے مایوسی پھیلا رہی ہیں۔ نوع انسانی کو ان ہولناک نتائج سے بچانا ہے تو وحی سے رہنمائی لینی ہوگی، ضمیر کی آواز سننا ہوگی۔ دوستو، اپنی بقا کا طریقہ ہمیں صرف قرآن پاک پر عمل کر کے مل سکتا ہے۔ آج کی نسلیں گزشتہ نسلوں سے کہیں زیادہ مایوس ہیں اور آئندہ نسلیں اور بھی زیادہ مایوس ہونے پر مجبور ہوں گی۔ نتیجے کے طور پر نوع انسانی کو کسی نہ کسی وقت اس نقطہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ہمارا انر یا ضمیر ہماری صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ انسانوں کا تحفظ اور نجات اس کائنات کے خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک کی فرمانبرداری میں ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے تعاون کرنے میں ہے۔ دوستو، مستقبل کے خوفناک تصادم چاہے وہ معاشی ہوں یا نظریاتی، نوع انسانی کو مجبور کر دیں گے کہ وہ بڑی سے بڑی قیمت لگا کر اپنی تلاش کر لے۔ بقا یا سروائیو کے ذرائع قرآنی تعلیم کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتے۔ انسان جو ترقی کے لیے اپنی عقلوں پر چلتا ہے، اس خود فریبی سے کیسے نکلا جائے، اپنے اندر کے بت کو کیسے توڑا جائے۔ ساتھیو، ہم ایک کام کریں، اپنے اندر کی دھول صاف کر کے اس کی تلاش کا جنون بیدار کیا جائے، اس سے رابطے کا احساس بیدار کریں۔ یاد رکھیں، وہ محبت کے احساس و جذبے کے سوا کہیں نہیں ملے گا۔ اپنے اندر دیکھیں، جیسے ہی دھول چھٹے گی وہ نظر آئے گا۔ کچھ لوگ جو اچھے اعمال کر گزرے ان کی یاد منائی جاتی ہے، ان کے بارے میں تقریریں ہو رہی ہیں، لوگ تعریف میں اچھی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن لوگوں کے دلوں اور ذکر میں زندہ ہیں۔ یہ بقا ہے، یعنی لازوال ہو جانا۔ اور اگر آپ جیتے جی بھی کسی کے ذکر میں نہیں ہیں تو آپ فنا میں ہیں۔ فنا کے معنی صرف اللہ کے علاوہ سب کچھ زمین سے نکل جانا ہے، سب کچھ فانی ہے۔ اگر کوئی اللہ کی ذات پر فنا نہیں ہوا، وہ بقا نہیں جان سکتا۔ آب، پانی، ہوا اور مٹی، 4 عناصر سے بنا انسان اگر ان عناصر کو اعتدال میں لے آئے تو وہ بھی بقا ہے، اور بندے کا اللہ کے دیدار کے ساتھ باقی ہو جانا بھی بقا کہلاتا ہے۔ یاد رکھو، وہ مطلق حسن و جمال ہے۔ ذرا غور کریں، جب وہ حسن کی قلیل سی جھلک اپنی مخلوق میں عیاں کرتا ہے تو بندہ اس کے حسن سے سرشار ہو جاتا ہے اور اپنا گھر بار، احباب و اقربا سب کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ تاج و تخت بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جب تم ازلی مطلق حسن دیکھ لیتے ہو، جھلک اور مشاہدہ ہو جاتا ہے تو دنیا و مافیہ تو کیا، اپنا آپ بھی تم سے چھوٹ جاتا ہے۔ اخلاص کی اعلیٰ منزل پر فائز ہو جاؤ گے، یہ اس تجلی کے جلوے میں خود بخود تمہیں عطا ہو جائے گا۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں تم بھٹکنے کی منزل کو پیچھے چھوڑ آؤ گے۔ دوستو، ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں۔
غور و فکر سے نتائج اخذ کریں۔ دنیا میں آئے ہیں تو اپنے حصے کا کام کریں۔ کچھ ایسا کر کے دنیا سے رخصت ہوں، دنیا ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرے اور بقا مل جائے۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اس دعا کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔